اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے قلوب پہ یہ کرم کیا کہ ہمیں ان کا فضائل سن کے ٹھنڈک محسوس ہے۔ پروردگار کا اتنا کرم اور شکر ہے کہ ہمیں ان کی مصیبت سن کے دل غمگین ہوتا ہے۔ یہ بغیر کرم الہی کے ممکن نہیں تھا۔ جو ایام ہیں انہی کی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، کیونکہ اسلامی سال کے آخری مہینے کو ذی الحج کہتے ہیں اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کو محرم کہتے ہیں، اور ان دونوں مہینوں میں نسبتیں بھی مطابقت رکھتی ہیں۔ ذی الحج میں بھی پہلا عشرہ ہے اور محرم میں بھی پہلا عشرہ ہے۔ یہاں بھی پہلے 10 دن اور وہاں بھی پہلے 10 دن، یہاں بھی 9 دن تیاری اور 10ویں دن قربانی، وہاں بھی 9 دن تیاری اور 10 ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق ہے، یہ بھی نبی کے گھر کی بات ہے، وہ بھی نبی کے گھر کی بات، مگر فرق ہے وہ خواب تھا اور وہ میں تقابل ابراہیم اور کریم کربلا نہیں پڑھوں گا، صرف اتنا فرق ہے ابراہیم کے عشق میں اور حسین کے عشق جو خواب اور تعبیر میں ہو۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اسے حسین نے کر کے دیکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خواب کی یاد سارے مناتے۔ ابھی آپ کو یہ لفظ سننے کو بہت ملے گا کہ مسلمانوں نے سنت ابراہیمی کو ادا کر دیا، جبکہ ہم حضرت ابراہیم کی امت نہیں۔ کلمہ ہم حضرت ابراہیم کا نہیں پڑھتے، ہاں ہم انہیں خلیل اللہ سمجھتے ہیں، انہیں اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، انہیں جد الانبیاء سمجھتے ہیں، لیکن ہم امت ابراہیمی نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ۔ تو امت محمدیہ کو ایک ماں سبق نبی کی سنت یاد رہی کہ ہم اس کی امت نہ ہو کے بھی ہم نے اس گزشتہ نبی کی اس سنت کو زندہ رکھنا ہے، جبکہ سنت ابراہیمی قربانی کا جانور کو ذبح کرنا یہ سنت میں سے ہے، نہ بھی کیا جائے تو گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت والے دن حضرت ابراہیم کھڑا کر کے پوچھے گا کہ کیا تم نے میری سنت کی یاد تازہ کی تھی کہ نہیں کی۔ اچھا، جس کا سوال ہونا بھی نہیں اور اس نبی کی امت میں سے بھی نہیں، اس کے لیے مولانا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ سنت کو زندہ رکھنا، سنت کو زندہ رکھنا، سنت کو زندہ رکھنا، جبکہ قیامت والے دن نہ نبی یہ سوال پوچھیں گے، نہ ابراہیم یہ سوال پوچھیں گے، نہ ملائکہ یہ سوال پوچھیں گے، نہ اللہ یہ سوال پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے بکرا کیا تھا، دمبا کیا تھا، اونٹ کیا تھا، گائے ذبح کی تھی، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ابراہیم کی سنت کا سوال نہیں ہونا، قیامت والے نبی نے کھڑے کر کے پوچھنا ہے، نماز بعد میں دکھانا، روزے بعد میں دکھانا، پہلے بتا میرے حسین سے محبت کی تھی۔ محبت حسین وجوب میں سے ہے، واجب ہے حسین سے محبت۔ جس گھر سے واجب کا حکم تھا وہاں قضا، جہاں صرف سنت تھی وہاں سب نے یاد۔ خدا حضرت ابراہیم اور رسول کا خاندان کے ساتھ مماثلت کو اللہ نے بھی زندہ رکھا ہے، جیسا کہ مسلمان جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت، ہاں سبھی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے میرے اللہ درود بھیج اوپر محمد اور اس کی آل کے جیسے تو نے بھیجا تھا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم اول نبی نہیں ہے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، صاحب شریعت پہلا نبی حضرت نوح ہے، لیکن اللہ نے آدم پہ درود ہے، آدم کی اولاد پہ نہیں۔ حضرت نوح پہ سلام کیا جا سکتا ہے، اولاد پہ نہیں۔ ابراہیم پر درود اور ابراہیم کی آل پر بھی درود۔ میرے اللہ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا ہے، آدم اور نوح کی آل پہ کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا آدم اور نوح کی دونوں کی نسل میں ایک ایک قاتل ہے، اور جن کی نسل میں قاتل ہو وہ درود میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں درود بھیجنے کا معیار، نسل میں بھی قاتل ہو اللہ درود نہیں بھیجتا۔ درود ابراہیم پہ اور ابراہیم کی۔ اچھا، درود کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے میرے اللہ درود بھیج محمد اور محمد کی آل کے جیسے تو نے بھیجا ہے۔ اب مجھے بتاؤ پہلے حضرت ابراہیم زمین پہ آئے تھے یا ہمارا نبی حضرت ابراہیم؟ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا میرے اللہ درود بھیج ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ جیسے تو نے درود بھیجا تھا محمد اور محمد کی آل پہ۔ ترتیب کے لحاظ تو پہلے ابراہیم پہ درود ہونا چاہیے تھا، ترتیب کے اعتبار سے درود نہیں بھیجا گیا، جیسے آئے ویسے نہیں بھیجا، پہلے محمد پہ پھر محمد کی آل پہ، جیسے ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ۔ تو اس کا مطلب ہے زمین پر اترے بعد میں ہے، تھے یہ ابراہیم سے بھی پہلے۔ کیا بات ہے! جب ابراہیم پہ درود نہیں بھی تھا تب بھی محمد والے محمد پہ درود۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے تقابل حضرت ابراہیم اور تقابل حسین نہیں پڑھنا۔ ابراہیم ہی کی خواب کی تعبیر کے لیے تو حسین آئے،
اسی قربانی ہی کو ذبح عظیم میں بدلنے کا وعدہ تو حسین ابن علی نے کیا. لیکن جب حضرت ابراہیم کی یاد آئی پھر مسلمانوں نے بلا تفریق مذہب و ملت کہا حضرت ابراہیم کی یاد منانی چاہیے. اور پورے کا پورا اللہ نے ترتیب بھی ایسے رکھی ہے. ذی الحج میں حج، محرم میں غم حسین. اور اللہ حج پہ اپنے گھر میں بلواتا ہے. کیوں؟ حج کے دن میں سفید لباس خوشی کی علامت. حج پہ اللہ نے اس لیے بلایا کہ کیونکہ نبی کا بیٹا بچ گیا، خدا نے دعوت دے کے بلا لیا. خوشی میں دعوت ہوتی ہے، غم میں نہیں. خوشی میں کسی سے پوچھو کہ بھائی آپ نہیں گئے، وہ کہے گا مجھے دعوت ہی نہیں. خدا نہ کرے کسی کے گھر میں جنازہ اور کو پوچھا جائے تم بھی کیوں نہیں گئے، وہ یہ نہیں کہے گا مجھے دعوت نہیں، وہ کہے گا مجھے اطلاع نہیں ہے. غم کی اطلاع ہوتی ہے، خوشی میں دعوت ہوتی ہے. حج دعوت الہی ہے، غم حسین اطلاع الہی ہے. غم میں ہر کوئی نہیں آتا، وہ آتا ہے جس کا جتنا رشتہ ہوتا ہے. اللہ نے پورے کا پورے حج میں عزاداری کا جواب دے دیا. حج پریکٹیکل ہے تاکہ ایک مہینے بعد غم حسین پہ فتویٰ نہ لگا سکے. تفصیل نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے میرا موضوع کوئی اور ہے، بس میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں. محرم کے دنوں میں سب سے پہلا اعتراض آپ کو یہ سننے کو ملے گا، یہ آپ شیعہ ماتمی جلوس میں مرد اور خواتین اکٹھے کیوں چلتے ہیں؟ اسلام تو پردے کا حکم دیتا ہے، اسلام تو حیا کا درس دیتا ہے. اور پہلے یہ بات دشمنوں کے کیمپ سے آتی تھی، اب کچھ دوستوں کو بھی عزاداری میں اصلاح کی ہمیشہ جستجو رہتی ہے. عزاداری میں اصلاح کریں، عزاداری میں اصلاح کریں، عزاداری اصلاح. دنیا کے ہر منبر پہ کہہ رہا ہوں، اتنا کوئی ترم خان نہیں ہے تو عزاداری کی اصلاح کر، عزاداری سے اپنی اصلاح کر. یہ ہمارے بزرگوں نے جیسے ہمیں دی ہے ویسے ہی ہم لے کے چل رہے ہیں. نہیں، اسلام تو سبق دیتا ہے کہ مرد اور خواتین اکٹھے نہ چلیں. تو پھر یہ جلوسوں میں آپ عورتوں کو کہا کریں بارگاہوں میں رہا کریں، صرف مرد ہی جلوس لے کے بازاروں میں جائیں، عورتیں صرف امام بارگاہوں میں رہیں. تو یہ فتویٰ جو 10 محرم کو یاد آئے گا، تو جو جلوسوں میں ہمارے ساتھ چلتی ہیں، وہ جو جلوس میں آگے چل رہا ہوتا ہے، پیچھے کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی. اور جب طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہو، عورت کسی ملک کی، مرد کسی ملک، وہاں کوئی نامحرم کا لحاظ نہیں، وہاں کوئی غیر محرم کا نہیں. یہ سب کچھ یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں جی یہ تو عبادت ہے. عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی. تو جس نے کعبہ بنایا تھا اگر وہاں ہوش نہیں ہوتی تو جس نے کعبہ بچایا تھا، حسین امام ہی غیرت مندوں کا ہے. پچھلے چند سالوں سے ایک فتویٰ اور ایک بات اپنوں میں زیادہ گردش کر رہی ہے. ماتمیوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں، قمیض اتار کے ماتم نہیں کرنا چاہیے. تو کیا آپ حج ٹائی پہن کے کرتے ہیں؟ میں یہ باتوں کا توازن نہیں کر رہا، صرف اس وجہ سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ عشق ابراہیم نہیں ہے، یہ بغض حسین ہے. کیا بات ہے، اصل بات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ یہ جو ماتمی زنجیر زنی کرتے ہیں، آپ کو چاہیے یہ زنجیر زنی بس بند کر دیں، بہت ہو گیا، اب لوگوں کو کیا ثابت کرنا، بس آپ ایسا کیا کریں، یہ بلڈ جو ہے نا یہ ڈونیٹ کر دیا کریں. اچھی بات ہے، کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ طے کر لیتے ہیں. ایک شرط ہم سے منوا لیں، ایک آپ مان لیں. آپ کہہ دیجئے کہ منع میں بکرے ذبح نہیں کرنے، پیسے یتیموں کو دینے ہیں. لیکن ابراہیم اور حسین کے عشق میں جیسا فرق ہے ویسے ہی ابراہیم اور حسین کی ساتھ وفا میں بھی فرق ہے. میں حضرت ابراہیم اور حضرت حسین کا توازن نہیں، صرف ابراہیم کی سنت کو عمل کرنے والوں اور حسین کے وجوب پہ قائم رہنے والوں کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. ابراہیم اور حسین کی قربانی میں اتنا بڑا فرق ہے، جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. پورا حج عزاداری حسین کا پریکٹیکل ہے. محرم میں بھی جلوس، ذی الحج میں بھی جلوس، عاشورہ کا بھی جلوس ہے، مینا کا بھی جلوس ہے. وہاں بھی چلنا جاتا ہے، یہاں بھی چلا جاتا ہے. وہاں بھی ایک سنت زندہ کی جاتی ہے، یہاں بھی ایک سنت زندہ کی جاتی ہے. وہاں صفا و مروہ پہ دوڑا جاتا ہے، 2 پہاڑیوں کے درمیان، اور دوڑنا وہاں پہ ضروری ہے. حج کے احکامات میں سے حکم ہے کہ وہاں دوڑنا ہی پڑے گا. اگر آپ دوڑ نہیں سکتے، آپ بیمار ہیں، آپ لاغر ہیں، آپ بزرگ ہیں، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے جو معلمین وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ چلیں بے شک آہستگی سے، لیکن اپنے شانوں کو حرکت اتنی تیزی سے دیں کہ تاکہ لگے کہ آپ دوڑ رہے ہیں. کچھ معذور ہیں تو وہاں پر ویل چیئر لے کے لوگ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ بیٹھیں، ہم آپ کو دوڑاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے صفا و مروہ میں بڑی باریک بات کہنے لگا ہوں. صفا و مروہ پہ کہتے ہیں یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ، یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والی شکل بناؤ. کیا بات ہے. یہی ہم غم حسین پہ کہتے ہیں، یا حسین کو رو یا رلاؤ
یا رونے والی شکل میں. اچھا یہ صفا و مروہ پہ دوڑنا، آپ تو کہتے تھے ہم سنت ابراہیمی کے لیے جا رہے ہیں. یہ صفا و مروہ پہ تو حضرت ابراہیم نہیں دوڑے تھے بھئی، سنت نبیوں کی ہوتی ہے، سنت انبیاء کی ہوتی ہے، سنت نبیوں کی ہوتی ہے. صفا و مروہ پہ حضرت ابراہیم نہیں دوڑے تھے، وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا پیاسا ہے تو تلاش آب کی خاطر کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی. یہ تو ماں کی ممتا کا تقاضا تھا کہ وہ بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے. اے میرے مالک، تو نبیوں کی سنتوں کو زندہ رکھتا ہے. میرے مالک، تو نے قیامت والے دن ہر حاجی میں واجب کر دیا ہے، تمہیں صفا و مروہ پہ اتنے ہی چکر لگانے پڑیں گے جتنے کے حاجرہ نے لگائے تھے. وہ تو ماں بیٹے کی محبت میں دوڑی تھی. سنت نبیوں کی ہوتی ہے. ہمارے عقل کے ناخن لے، بیٹا بچانے کے لیے نہیں دوڑی تھی، حجت کو بچانے کے لیے دوڑی تھی. اسماعیل صرف بچہ نہیں تھا، اسماعیل نبی تھا. اس کا مطلب جو ایک نبی کو بچانے کے لیے چلے، اللہ اس کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے. زینب و کلثوم جو چلی تھی، آج ہم اربعین پہ نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں، اس لیے وہ نبی بچانے کے لیے چلی تھی، یہ نبوتیں بچانے کے لیے چلی. اور اللہ صرف نبیوں کی سنتیں زندہ نہیں رکھتا، نبیوں سے وفا کرنے والی کی سنت بھی زندہ رکھ لیتا. بے شک حضرت ہاجرہ درجہ نبوت پہ فائز نہیں، لیکن آنے والے دور کے نبی کو بچا رہی ہے. اور جو نبیوں کو بچائے اللہ ان کی سنتوں کو زندہ رکھتا ہے. جو اسماعیل جیسے نبی کو بچائے وہ محسنہ ہو سکتی ہے، اور جو اسماعیل کے سردار نبی کو بچانے کے لیے خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے سلائے. چلے میں اور اگلا جملہ اور اچھا جملہ کر کے کہہ دیتا. حضرت ہاجرہ نبی تھی نہیں تھی، لیکن سنت زندہ ہے. خدا نے اصول بنا دیا ہے کہ اگر نبی کو بچانے کے لیے کوئی عورت چلے تو اللہ اس کی یاد کو سنت بنا کے اپنے دین کی عبادتوں میں رکھ دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ حجت کو بچانے کے لیے چلے، حجت کو بچانے کے لیے دوڑے، حجت کو بچانے کے لیے گھر سے نکلے. اگر کوئی عورت حجت کو بچانے کے لیے گھر سے نکلے، ہو بھی وہ نبی کی بیوی، اللہ اس کی یاد کو واجب کر دیتا ہے. حجت کو بچانے والی کی یاد ہوتی ہے، حجت سے لڑنے والی کی یاد نہیں ہوتی. صفا مروہ پہ دوڑی. یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ خود ہی لکڑی کا جھولا بناتے ہیں، اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں، کپڑے کا علم بناتے ہیں، اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ شیعہ جو ہیں یہ رسومات آپ چھوڑ دیں، یہ پرانی رسومات ہیں. تبرکات کا احترام اور چیزوں کو چومنا یہ پرانے دور کا لوگوں کو تھا. اب اے آئی کا دور آ گیا، اب یہ باتیں نہیں چلتی. تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خانہ کعبہ میں جاتے صرف دیوار کعبہ کو چومتے، حجر اسود کو نہ چومتے. دیوار کعبہ کے ساتھ ساتھ حجر اسود کو بھی چوما جاتا ہے. حجر اسود ہے وہ بھی پتھر، کہتے نہیں اس پتھر کو نسبت ہے. جس پتھر کو نسبت ہو جائے اگر اس کو چومنا حج جیسی عبادت کے اندر آ سکتا ہے، تو جس کپڑے کو نسبت ہو جائے، جس لکڑی کو نسبت ہو جائے. میں بڑی جلدی بیان کر رہا ہوں، موضوع میرا اور ہے. پورے کا پورا حج عزاداری حسین پہ لگنے والے اعتراضات کے جواب. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلسوں میں آتے ہیں لیکن مجلس امام حسین کے بعد ان کا غیر مذہب سے تعلق، غیر مسلک سے تعلق ہوتا ہے. مجلس کے بعد جاتے ہوئے تبرک نہیں لیتے. میں نے بہت پہلے ایک دو سے وہ میرے ساتھ اکثر مجلسوں میں جاتے تھے، لیکن مجلس میں جانے کے بعد جب وہ کھانے کا ٹائم آتا تھا وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے. تو میں انہیں اکثر کہتا تھا مجلس میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہتے جی میں ذکر سننے کے لیے آتا ہوں، ضروری تو نہیں. پھر میں نے اکثر جب وضاحت اس سے مانگی تو اس نے کہا جی کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جو مجلسوں میں جا کے لنگر کھاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ضرور ہو جاتا ہے. یہ جو شیعوں کے ہاں تبرک ہوتا ہے اس کو چکھ لینے والا بندہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو ضرور جاتا ہے. اب لنگر تو بولتا ہے نا، جہاں بھی جائے گا اپنا اثر تو دکھائے گا، تو اپنا اثر دکھاتا ہے. مجلسوں میں تبرک نہ لینے والے حج سے واپسی پہ چھوٹی شیشی میں پانی لے کے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تبرک. کس کا؟ حج کا. کیوں؟ کہتے ہیں وہ یہ زمزم ہے. زمزم کون سا؟ وہ جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکلا تھا. اچھا اسماعیل جہاں پہ ایڑیاں رگڑے وہاں سے جو زمین سے پانی نکلے وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پہ تبرک ہو سکتا ہے. اگر ہم کربلا سے خاک شفا لے کے آئے وہ تبرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، شبیوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے. اچھا اگر شبیوں کا احترام نہیں کرتے تو حج مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ جا کے 3 شیطانوں کو مارنے پڑتے. اچھا وہاں پر وہ اپنی اوریجنل شیپ میں نہیں ہے، دیواریں بنی ہوئی 3 پلر بنے ہوئے ہیں، ان کو پتھر مارے جاتے. تو میرے لیے یہاں پر شیطان فزیکلی طور پہ آئے تو ہم پتھر مارنے کے لیے تیار. شیطان تو ہے ہی نہیں، یہاں پر تو دیواریں ہیں.
دنیا ترقی کر چکی ہے، کیسے ہم سے ممکن ہے ہم دیوار کو شیطان سمجھیں؟ بھئی ہم نے شیطان کو پتھر مارنے کی نیت کی ہے اور سامنے دیوار کھڑی ہے، ایک کنکریٹ کی دیوار ہے، اسے پتھر مار رہے ہیں۔ ساتھ ہی علماء کرام کہتے ہیں نہیں بے شک شیطان نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھو تمہاری نیت شیطان ہونی چاہیے، نیت میں شیطان ہے کہ ہم یہ جو دیوار پہ پتھر ماریں گے دیوار پہ نہیں لگ رہا، شیطان کو لگ رہا ہے۔ بیٹا دیوار نہیں دیکھنی، نیت صحیح رکھنی ہے، شیطان کو لگ رہا ہے، نیت صحیح رکھنی ہے، شیطان کو لگ رہا ہے۔ تیری نیت میں شیطان آ سکتا ہے، ہم قبر حسین کی طرف زیارت کرتے ہیں، ہماری نیت میں حسین آ رہا ہے۔ اب جا کے ایک آخری فیصلہ، بالکل آپ نے غلط جگہ پہ سوئچ نہیں ہونا، مجھے جو بات میں کہنے لگا وہی کرنی۔ شیطان ایک تھا جس نے حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا، لیکن مکہ میں ایک نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا سوئچ آپ نے فوری طور پہ نہیں ہونا، مجھے پہلے بات مکمل کر لیں۔ وہاں پر 3 جگہوں پہ کیوں ہے؟ تو شیطان تو ایک تھا جس کو خدا نے عدو مبین کہا ہے، کھلم کھلا در دشمن ہے، تو وہاں پر یہ 3 مختلف حالتوں میں کیوں ہے؟ تو اس کا بڑی سنجیدگی سے جواب دینے لگا کہ شیطان نے 3 مختلف حملے کیے تھے نبی پر۔ تو اب یہ شیطان پر حملہ، جو بھی شیطان کو جا کے پتھر مارتا ہے وہ شیطان کے اس حملے کو اظہار برات کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے جو اس نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو روکنے کے لیے کی تھی۔ ابراہیم کی قربانی کو روکنے کے لیے شیطان کے 3 مختلف حملوں سے قیامت تک کے لیے مسلمان اظہار برات کریں گے۔ ہم نفرت کرتے ہیں اس کے ہر اس طریقے سے جو اس نے قربانی حضرت اسماعیل اور قربانی ابراہیم کے رستے میں رکاوٹ بنائی۔ پہلا حملہ اس نے کب کیا تھا؟ یہ شیعہ ہسٹری نہیں پڑھ رہا، یہ شیعہ سنی دونوں میں۔ پہلا حملہ اس نے کیا تھا جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گھر سے نکلے، تو اس نے پہلا حملہ کیا تھا حضرت ابراہیم کے دروازے پہ جا کے، اسے دروازے پہ دستک دی اور شیطان انسانی روپ میں آیا ہوا تھا۔ اسے دروازے پہ دستک دی، اندر سے حضرت ہاجرہ نے پوچھا کون ہے؟ اسے کہا بی بی آپ کا ہمدرد ہوں، پوچھنے آیا ہوں کہ ابراہیم کہاں ہیں؟ فرمایا دوست کے گھر دعوت پہ گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم یہی بتا کے گئے تھے میں دوست کے گھر دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ خلیل تھا۔ یہ کوئی بشری عذر نہیں تھا، ابراہیم کا سچ تھا کہ وہ خلیل کی دعوت پہ جا رہے ہیں، دوست کے ہاں دعوت پہ جا رہا ہوں۔ جناب ہاجرہ نے کہا دوست کے ہاں دعوت پہ، اس نے کہا دوست کے ہاں دعوت پہ نہیں، ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں چھری ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے اس کے مینا کی طرف۔ بی بی ہاجرہ نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کر کیا رہی ہے، سوچ کیوں رہی ہے؟ تیرا بیٹا تیری سوچتے سوچتے ذبح کر دے گا، جلدی کر، دروازہ کھول اور جا۔ وہ جا رہا ہے، اس کو جا کے اسماعیل لے کے واپس آ جا۔ جیسے ہی اس نے کہا دروازہ کھول کے اسماعیل لے کے واپس آ جا، بی بی نے دیوار کے پیچھے سے کہا لا حول ولا قوت، تو ہمدرد تو نہیں، تو شیطان ہے۔ پلٹتے ہوئے یہ پہلا حملہ کیا اس نے، اور یہ جو پہلی لعنت ہوتی ہے صرف شیطان پہ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا بی بی تو باہر آئی نہیں، میں اندر گیا نہیں، تجھے کیسے پتا چل گیا میں شیطان ہوں؟ اس نے کہا نبی کی بیوی ہوں، نبی کی ماں ہوں، مجھے اتنا پتا ہے جو نبیوں کی بیویوں کو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہوتا۔ اب یہ جو پہلا کنکر مارا جاتا ہے صرف شیطان سے اظہار برات نہیں، ہر اس سوچ سے اظہار برات ہے جس نے جس دور میں جس بھی حجت کے مقابلے پہ کسی بھی باعزت گھر سے مستور کو باہر نکلنے کا پہلا کنکر لگا، پہلا حملہ شیطان نے وہ کیا۔ خدا نے کہا اب قیامت تک کے لیے اس کے اس کردار پہ لعنت کرو۔ دوسرا حملہ جب حضرت ابراہیم چل رہے تھے یہ پیچھے پیچھے چلا، ابراہیم سے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا بیٹا ذبح کرنے۔ کیوں؟ فرمایا خواب آیا۔ جانے دے ابراہیم، خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں، ہم بھی تو خواب دیکھتے ہیں، ہم نے تو آج تک بیٹے ذبح نہیں کیے۔ حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نے دیکھا، کتاب کہتی ہے حضرت ابراہیم نے چلتے چلتے کہا خدا تم پہ لعنت کرے اور مجھے تیرے سے پناہ میں رکھے۔ کہنے لگا ابراہیم تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے، کیا تیرا خواب اور میرا خواب ایک جیسا ہے؟ تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں بھی خواب دیکھتا ہوں تو بھی خواب دیکھتا ہے؟ تیرا خواب اور ہے، میرا خواب اور۔ تیسرا اور آخری حملہ کیا اس نے جناب اسماعیل پہ، اس نے کہا چلے ہاجرہ پہچان گئی، ابراہیم پہچان گئی، اسماعیل تو بچہ ہے۔ جناب اسماعیل باپ دور کھڑا ہے، اسماعیل معصوم نبی بیٹھا ہوا ہے، قریب آ کے کہنے لگا اسماعیل تیرا باپ ابھی تمہیں ذبح کر دے گا، گھر چلا جا، ماں انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا بابا کیا سوچے گا؟ فرمایا جانے دے، تیرا باپ ضعیف ہو گیا ہے، بڑھاپے میں ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوتی۔ بچپن کے اسماعیل کو جوانی والا جلال آ گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے خدا تجھ پہ لعنت کرے تو شیطان ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ اس نے کہا جو نبیوں کے دماغ پہ شک کرے کل بھی شیطان تھا آج بھی۔ اب جو کنکر مارے جاتے ہیں یہ صرف شیطان کو نہیں، ہر اس کردار پہ لعنت۔ پورے کا پورا حج عزاداری حسین کے پریکٹیکل کا نام ہے۔